الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں جو گفتگو ہوئی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، ان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ دو اعتراضات جو بڑے بڑے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان میں سے ایک اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو محدث ہیں ان کے حوالے سے کیا جاتا تھا، اور دوسرا امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل معاویہ شیء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس پر میں نے تفصیلاً پچھلے درس میں گفتگو کی تھی کہ بحمد اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیثیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ثابت ہیں، جن میں ایک حدیث بخاری کی بھی پیش کی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر، کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی نے اسی حدیث کے ضمن میں فرمایا تھا کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی منقبت ہے۔ اس پر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ دوسرا اعتراض امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی یہ دمشق گئے تو دمشق میں یہ ناسبی بہت زیادہ تھے، اور ناسبی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض پایا جائے، اور جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام اور مرتبے سے زیادہ بڑھا دے اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ جب دمشق گئے تو وہاں پر ناسبیت بہت زیادہ تھی۔ امام نسائی نے خصائص علی میں کتاب لکھی کہ شاید اس کی وجہ سے لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، ان کے دل میں جو اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے شان علی میں تو لکھا ہے، شان امیر معاویہ میں کیا لکھا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول کی مناسبت سے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ کیا لکھوں کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو نہ بڑھے، مکھی ہمیشہ گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے۔ کبھی مکھی کو دیکھا ہے کہ وہ پھول پر جا کر بیٹھی ہو؟ تو تاریخ کی کتابوں سے اور تاریخ کے اوراق سے اس طرح کے جملے نکال کر لانا کہ جس سے صحابہ کی تنقیص کی جا سکے اور صحابہ کی توہین کی جا سکے، تو یہ اسی کا کام ہے جو مکھی والا کردار ادا کرتا ہے، گندگی پر جا کر بیٹھنے والا۔ ورنہ قرآن نے تو صحابہ کو جو سرٹیفکیٹ دیا، اگر وہ لکھ کر یہاں لگا دیا جائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کو اللہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں، تو میرے خیال میں ہم تو الٹی چھلانگیں لگانا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے صحابہ کو دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔
تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام نسائی کے اس جملے کو اور اس جملے کو پھر جا کر جوڑتے ہیں کہ ایک حدیث کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی بات کہی تھی۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی کوئی سند دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے آپ ہمیں نکال کے دے دیں تو پھر اس سند پر بات کی جائے گی۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات بغیر سند کے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جہاں صحابہ پر تنقیص کا مسئلہ آ جائے اور صحابہ کو سب و شتم کرنے کا مسئلہ آ جائے، اپنی انا کا مسئلہ آ جائے، اپنے دل کو تسکین پہنچانے کا مسئلہ آ جائے، وہاں پر بغیر سند کے اقوال وہ بھی قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی کوئی سند یہاں تک نہیں پہنچتی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سے اس جملے کو نکالا جاتا ہے پھر کہ جی مسلم میں یہ جملہ موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ واقعہ یہ پیش ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں فتواريت خلف باب، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر آ کر تھپکی دی اور کہا کہ اذهب فادع لي معاویہ، جا معاویہ کو بلا کے لے آ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، واپس آ کے کہا کہ وهو يأكل، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب فادع لي معاویہ، جا اور معاویہ کو بلا کے لے آ۔ پھر گئے اور آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر آگے یہ جملہ ہے کہ لا اشبع اللہ بطنا، اللہ ان کے پیٹ کو نہ بھرے۔ اب یہ مسلم کی حدیث نکال کے کہتے ہیں دیکھیں جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دی ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہنے لگا ترک رفع الیدین کی کوئی حدیث بخاری میں موجود ہے؟ میں نے کہا جی موجود ہے۔ کہتے کہاں پر؟ میں نے کہا صفحہ 114 بخاری جلد اول، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھلائی اور اس میں کسی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، پوری نماز پڑھ کے دکھلائی۔ کہنے لگا اس پر جو اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے وہ باب باندھا ہے باب التکبیرات، رفع الیدین کا نہیں ہے، تکبیرات کا باب باندھا ہے۔ پھر میں نے اسے کہتا کوئی کولی حدیث موجود ہے؟ میں نے کہا جی موجود ہے۔ کہتا کون سی؟ میں نے کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے کر آئے باہر، تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ رفع الیدین کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکونوا فی الصلاۃ، میں دیکھ رہا ہوں تم نماز میں سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ پھر چلا گیا، پھر اگلے درس میں آیا، کہنے لگا جی اس پر تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر باب باندھا ہے کہ وہ تو تشہد میں سلام کرنے کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بخاری سے حدیث پیش کی تو حدیث کو چھوڑ کے باب کی طرف چل پڑے، مسلم سے حدیث پیش کی حدیث کو چھوڑ کر باب کی طرف چل پڑے۔ تو میری ایک جگہ گفتگو تھی کوٹ رضا کشن میں، تو ایک ساتھی نے طلاق ثلاثہ کے لیے 3 مولویوں کو بلا رکھا تھا، ڈاکٹر صاحب تھے، ایک بھائی پھیرو سے، ایک مرید کے سے اور ایک چھانگا منگا سے، یہ 3 مولوی حضرات آئے اور طلاق ثلاثہ پر گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے مسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک تھی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیاسی انتظامات کی وجہ سے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا۔ میں نے کہا حدیث کس کتاب کی ہے؟ کہتے ہیں مسلم کی۔ میں نے کہا مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع جائز تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں متع جائز تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں متع جائز تھا، بعد میں حرام ہو گیا۔ اس حدیث کا معنی آپ مجھے سمجھا دیں، اس کا آپ مجھ سے سمجھ لیں۔ دونوں مسلم کی حدیث ہیں، دونوں کا اسلوب ایک ہے، یہ آپ مجھے سمجھا دیں، وہ آپ مجھ سے سمجھ لیں۔ جب تک پیمانہ برابر کا نہیں بنے گا اس وقت تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا میں نے بخاری کی حدیث پیش کی، آپ باب کی طرف چل پڑے، میں نے مسلم کی پیش کی، آپ باب کی طرف چل پڑے۔ جب آئی بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر آپ نے اس حدیث پر امام نووی کے باب کو کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کو چاہیے تھا یہاں بھی امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے باب کو دیکھتے کہ امام نووی نے باب کیا باندھا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ باب باندھتے ہیں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسبہ ودعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر لعنت کرتے ہیں یا کسی پر سب یعنی برا بلا کہتے ہیں یا اس پر بد دعا کرتے ہیں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو کان لہ زکاۃ و اجر و رحمۃ، وہ بد دعا اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ، اجر اور ثواب بن جاتی ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب اپنے پاس سے نہیں باندھا، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اس جملے کو بد دعا پر محمول کریں، ابھی تو میں اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بد دعا پر محمول ہے تو پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلم کی روایت آپ نے مسلم سے پیش کی، ہم بھی مسلم سے پیش کر دیتے ہیں۔ مسلم کی روایت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی متبنہ، جو کسی سے لی ہوئی تھی، ان کی آپ کی گود میں تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی گئی، آپ نے فرمایا کہ تیری عمر دراز نہ ہو، آپ نے اس سے کہا، اور تیرا زمانہ لمبا نہ ہو۔ وہ روتی ہوئی ام سلیم کے پاس آ گئی اور کہا کہ مجھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ ام سلیم نے دوپٹہ لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ آپ نے میری بیٹی کو بد دعا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستی ہے، کہا ام سلیم میں نے اپنے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، اگر میں اپنے کسی امتی کے بارے میں کچھ برا بلا کہہ دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو قیامت کے دن اس کو اپنی قربت کا اور اجر و ثواب کا باعث بنا دینا۔ پھر اسی حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ سید ابو ہریرہ نے مسلم کے اندر ہی نقل کیا ہے، انما اللہم انما انا بشر، اللہ میں انسان ہوں، بعض دفعہ سببتہ لعنتہ، بعض دفعہ میں کسی کو سب کر جاتا ہوں، یعنی برا بلا کہہ دیتا ہوں یا لعنت کر دیتا ہوں یا اس کے لیے سزا تجویز کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کو اس کے لیے کفارہ بنا دینا، اجر بنا دینا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اگر میں کسی کو کچھ کہہ دوں تو اس کے حق میں وہ کفارہ بھی بن جائے، اس کے حق میں وہ قرب کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اب اگر اس جملے کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا گیا اگر بد دعا پر بھی محمول کرے تو اس اصول کے تحت اس حدیث کی وجہ سے وہ آپ کے حق میں کیا بنے گی؟ جی دعا بن جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حدیث بھی صحیح ہو، جملے کو بد دعا پر محمول بھی کیا جائے، پھر آپ کے حق میں کیا بنے گی؟ دعا۔ جب آپ کے حق میں دعا بن گئی تو پھر مجھے بتائیں کہ اعتراض کس بات کا ہے؟ یہ اس صورت میں جب حدیث صحیح ہو۔ لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہے ابو حمزہ قصاب، اسی حدیث کو امام احمد نے بھی نقل کیا، اسی حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا، لیکن جب اس حدیث کو امام احمد نقل کرتے ہیں مسند احمد کے اندر، اس میں صرف یہ الفاظ ہیں
کہ آپ جائیں اور جا کر معاویہ کو بلا کر لے کر آئیں، وَقَانَ كَاتِبُهُ، وہ آپ کے کاتب تھے۔ اور جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور جا کر فرمایا کہ عجب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، فَإِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ، کچھ کام ہے آپ سے۔ اور مسلم کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، واپس آ کر کہا کھانا کھا رہے تھے، پھر گئے، پھر جا کر آ کر کہا کھانا کھا رہے تھے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا۔ مسند میں احمد میں یہ الفاظ نہیں، لیکن مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے درمیان میں کسی نے کچھ اضافہ کیا، اب راویوں کو دیکھا جائے گا۔ اسماء الرجال کا فن ویسے تو نہیں بنا، اسماء الرجال کا فن بنا ہی اس لیے ہے کہ اگر کسی راوی نے کچھ گڑبڑ کر دی یا کچھ حدیث کے اندر اضافہ ہو گیا یا وہ راوی قابل اعتماد نہیں تھا تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسماء الرجال کا فن اس لیے بنا تھا۔ مسلم کے اندر الفاظ ہیں وہ گئے۔ ولید بن عقبہ کا واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو، قبیلہ بنو مستلق کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جائیں جا کر ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئیں۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہیں آیا ابھی تک، تو انتظار کرتے رہے۔ وہ پھر باہر نکل آئے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ہتھیار بھی ساتھ لے آئے۔ ولید بن عقبہ کی ان سے پرانی کچھ رنجش تھی، انہوں نے دیکھا یہ تو ہتھیاروں سمیت آ گئے ہیں، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے وہ قتل کر دیں، تو انہوں نے واپس آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا، ان سے جا کر زکوٰۃ وصول کریں، سزا بھی دیں۔ راستے میں حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کام تو ان کے قاصد کا انتظار کر کر کے خود اب اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے کہ کیا وجہ ہے آپ کا قاصد ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا۔ تو کہا کہ آپ کے پاس ولید بن عقبہ نہیں آئے؟ کہا جی نہیں آئے۔ اب ولید بن عقبہ راستے سے واپس چلے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اب اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لیکن یہ ذکر نہیں کہ انہوں نے جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ واپس آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر گئے، پھر آ کر کہا کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن مسند احمد کی روایت میں صرف ایک دفعہ جانے کا ذکر ہے، بس نہ کھانا کھانے کا ذکر ہے، نہ لا اشبع اللہ بطنا، نہ ان الفاظ کا ذکر ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ یار راویوں میں تو کسی نے گڑبڑ نہیں کی، تو ہم نے محدثین کی اسماء الرجال کی کتابوں کی جب چھان پھٹک کی تو ہمیں پتہ چلا اس کے اندر ایک راوی ابو حمزہ قصاب ہیں، جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ ان کا اعتبار نہیں، یہ ضعیف راوی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ اس راوی کی وجہ سے اس حدیث کے اندر یہ الفاظ شامل ہو گئے، ورنہ تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ذکر کی ہے کہ کان معاویہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ایسے بیٹھ کے جا رہے تھے، پیچھے جیسے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں نا، اس کو سواری پر، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر پیچھے بیٹھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا معاویہ ما یلینی منک، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ بطنی، میرا پیٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم املا، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو بھر دے، علماً و حلماً، علم سے بھی اور حلم کے ساتھ بھی۔ یہ امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر نقل کیا ہے۔ وہاں راوی کی وجہ سے وہ لفظ زائد ہو گئے، اور یہاں امام بخاری نے خود نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی کہ اللہ تیرے پیٹ کو علم سے بھی بڑھ دے اور حلم سے بھی بڑھ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ کو دنیا کی حرص نہیں تھی، ان کا پیٹ اگر بڑھا جائے گا تو کس سے؟ علم سے، اور بڑھا جائے گا تو کس سے؟ حلم سے۔ پھر میں آل بیت کی گواہی دے دوں
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر فرماتے ہیں، اے بنیا لیس احد منا اعلم من معاویہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم ہو۔ یہ اس دعا کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بڑھ دے، حلم سے بھی بڑھ دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ لیس احد منا اعلم من معاویہ، کہ معاویہ سے بڑا علم رکھنے والا ہم میں وہ کوئی نہیں تھا۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی کوئی سند وہ نہیں پائی جاتی۔ لہذا اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ امام نسائی نے فرمایا، تو پہلا سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس قول کی سند دکھائیں، دوسرا اس حدیث کو صحیح ثابت کر کے دکھلائیں، تیسرا امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، چوتھا امام بخاری نے فرما دیا کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو علم اور حلم کی دعا دی تھی، اور پانچواں ابن عباس نے فرمایا کہ معاویہ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں۔ پھر امام نسائی نے خود بھی فرمایا، یہ بھی بتا دیں ساتھ ہی، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پتہ امام نسائی نے کیا کہا؟ فرمایا کہ انما الاسلام کدار، اسلام کی مثال ایک گھر کی طرح ہے، لہا باب، جس کا دروازہ ہوتا ہے، باب الاسلام الصحابۃ، اور اسلام کا دروازہ وہ صحابہ ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا فمن عاد الصحابۃ، جس نے صحابہ سے برائی کا ارادہ کیا، انما اراد الاسلام، گویا کہ اس نے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر آگے چل کر امام نسائی نے مثال دی، کمن نقر الباب، اگر کوئی شخص دروازے پر دستک دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے، اور جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برائی کا ارادہ کیا، فرمایا انما اراد الصحابۃ، گویا کہ اس نے سارے صحابہ سے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب میں ایک اور بات کہہ دوں، اسلام ایک گھر، اس کا دروازہ، اور اسلام کا دروازہ صحابہ، اور صحابہ کا دروازہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برائی کا ارادہ کیا، اس نے صحابہ سے برائی کا ارادہ کیا۔ جس نے امیر معاویہ کی ذات پر حملہ کیا، اس نے صحابہ کی ذات پر حملہ کیا۔ جس نے صحابہ کی ذات پر حملہ کیا، اس نے اسلام پر حملہ کیا، اور جس نے اسلام پر حملہ کیا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چور کے نقب کو پہچانے کہ چور کہاں سے نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ایک دروازہ تو مل گیا تان و تشنیع کا۔ اس دور کے اندر بھی تو دو گروپ بن گئے تھے، تو اس وقت سے لے کر آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی رسول ہیں، لیکن سیدنا علی کا مقام، مرتبہ، مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بلند، لیکن قرآن کا وعدہ دونوں کے ساتھ یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اعتدال کا مسلک ہے۔ دوسرا اعتراض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلم کی ایک روایت کو لے کر کیا جاتا ہے کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں۔ ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ ابا تراب کو برا بلا کیوں نہیں کہتے؟ تو ہمارے سادہ لوگ مسلمان وہ بھی جب حدیث کو دیکھتے ہیں، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے سب کے دل میں حدیث کی محبت ہے، اور جب کسی حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس کے مفاہیم کو، اس کے معانی کو، باقی حدیثوں کو تو نہیں جانتے، ایک ظاہر حدیث کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں یار حدیث میں تو آیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اس بندے کو ساتھ پکڑ کے اپنے مولوی صاحب کے پاس لے جائیں اور کہیں جی کہ ہمارے مولوی صاحب کو بھی دین سکھلا دو تاکہ ان کو بھی دین آ جائے۔ پھر آپ دیکھیں وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔
وہ 1-2 حدیثیں 3-4 حدیثیں وہ یاد کر کے آ جاتے ہیں اور آپ کو ورغلانے کی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور جب وہ حدیث پر عمل کر کے ان کے ورغلانے میں آ جاتا ہے اب حدیث کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اب آپ اس کو 10 حدیثیں دکھلا دیں وہ کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہر بندے نے یہ حدیث یاد کی ہے, مسلم شریف کی حدیث 6220 اس میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کریں, یعنی گالیاں دیں. اب اس حدیث کو میں کھولتا ہوں تھوڑا سا. ہر جگہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا. یہ بزرگ اپنے گھر میں تھے, انہوں نے بیٹے کو کہا بیٹا جا کر گوشت لے کر آ جا. اب ان کا بیٹا بازار جائے گا تو کون سا گوشت لے کر آئے گا, کچا یا پکا؟ جی بولے نا, کچا. یہ ہوٹل پہ چلے گئے, ویٹر ان کے پاس آ گیا, ویٹر نے کہا جی کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی گوشت لے کر آ جا. اب وہ کون سا گوشت لے کر آئے گا؟ جی لفظ ایک ہی بولا ہے, گوشت لے کر آ جا. گھر میں بولا تو بیٹا کچا گوشت لے کر آیا, اور جب ہوٹل میں جا کر بولا تو ویٹر پکا گوشت لے کر آیا. پھر زمانے کے بدلنے سے پھر بھی معنی بدل جاتا ہے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. کہا مکان خالی کر, چھت تھلے آنا لیے. اس نے مکان خالی کیا, چھت درام سے نیچے. کچھ وقت کے بعد پھر ایک شخص ہے, اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. کہا زمین کھود خزانہ ملے گا. شاگرد نے پوچھا حضرت بڑا عجیب معاملہ ہے, ایک شخص نے خواب دیکھی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, آپ نے بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مکان گرنے والا ہے. دوسرے نے خواب دیکھی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, آپ نے کہا کہ زمین کھود خزانہ ملے گا. وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نے خواب دیکھا سردی میں, ایک نے خواب دیکھا گرمی میں. گرمی میں آگ نقصان دیتی ہے, سردی میں آگ نفع دیتی ہے. موسم کے بدلنے سے معنی بدل گیا. قرآن مقدس میں لفظ ہے, میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بتایا ہے, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا. یہی ضلال کا لفظ سورہ ضحیٰ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا. اب شخصیت بدلی تو معنی بدل گیا, مقام بدلے تو معنی بدل جاتا ہے, زمانہ بدلے تو معنی بدل جاتا ہے, شخصیت بدلے تو معنی بدل جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا کہ جو گمراہ ہیں. اور یہی لفظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا وَوَجَدَكَ ضَالًا, ہم نے پایا آپ کو شریعت کے اسرار سے نا واقف اور آپ کو واقف کر دیا. معنی بدل گیا. تو ہمیں یہ قاعدہ سمجھ آ گیا کہ اگر مقام بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے, زمانہ بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے, شخصیت بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے. ہر جگہ ایک معنی نہیں کیا جاتا. میں 2-3 مثالیں اور دے دیتا ہوں. ظالمین کا مطلب کیا ہے جی؟ ظالمین ظلم کرنے والے, یہی کہا جاتا ہے نا. آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ بولے نہیں کہہ سکتے. من یعص اللہ ورسولہ, جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. عصا کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی کرنا. لیکن اگر میں اور آپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ نافرمانی کرنے والا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نہیں کہتے. آدم علیہ السلام کے لیے ہم ظالم کا لفظ استعمال نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو ایسا مرد ہے جس کے اندر جاہلیت والی بات پائی جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے ابو ذر غفاری کو جاہل مرد کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ابو جہیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضع عصاه علی عاتقہ, اپنے کندھے سے یہ لاٹھی کو نیچے نہیں اتارتا. کیا مطلب؟ عورتوں پر بڑا سخت ہے. کیا اس کی وجہ سے ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. صحابی ہے, صحابی کے آنے سے شخصیت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے.
میں سب کا معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تبوک کے چشمے پر پہنچ کر کوئی شخص پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. 2 صحابہ جلدی سے پہنچے اور انہوں نے پانی کو ہاتھ لگا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, آپ کو پتہ چلا کہ 2 صحابہ نے وہ پانی کو ہاتھ لگا دیا. حدیث میں الفاظ ہیں سبحهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی کریں گے کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو گالیاں دی؟ یا معنی کریں گے اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا. بخاری کے اندر روایت ہے فتح کا مسئلہ جب پیش آیا تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی امور سیدنا علی سیدنا عباس دونوں کے حوالے کر دیے. اس کو تفصیل سے پھر کبھی بیان کروں گا, صرف ایک معنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو دونوں کے اندر انتظامی امور میں اختلاف ہوا. وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے, کہا جی ہمارے درمیان تقسیم کر دیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں استب علی و عباس, سیدنا علی اور سیدنا عباس نے ایک دوسرے پر سب کیا. کیا مطلب؟ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے. بعض لوگ اس کا معنی کرتے وہ ایک آدھ دفعہ دی تھی, اس کا مطلب صحابہ ایک آدھ دفعہ گالی دینے والے تھے. اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, ہم نے کفر کو, فسق کو, عصیان کو صحابہ سے دور کر دیا. بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو, مومن کو گالی دینا وہ فسق ہے, اور صحابہ کو اللہ نے فسق سے پاک کر دیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ گالی دینے والے ہوں؟ صحابہ گالی دینے والے نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ مولوی صاحب آپ میں سے کسی کو کہہ سکتے ہیں فلاں کو گالی دو؟ جی وہ آپ جس نے داڑھی رکھی ہے اس کی سفید داڑھی ہو, وہ کسی کو کہہ سکتا ہے تو فلاں کو گالی دے؟ یار میں اور آپ جو عام انسان ہیں جن کے ایمان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کا ایمان معیار ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کر آؤ, جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دل پر ایمان کو مزین کر دیا. جن کو گالی دینے والے کے بارے میں اللہ نے کہا یہ خود بے وقوف ہیں. اگر اللہ ان کو بے وقوف کہنے والوں کو کہہ رہا ہے یہ خود بے وقوف ہیں, اللہ ان کی صفائیاں دے رہا ہے, گواہیاں دے رہا ہے, اللہ ان کے ایمان کو معیار بنا رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کسی کو گالی دیں؟ جب مولوی صاحب میرے جیسا عام بندہ جس کا ایمان معیار بھی نہیں ہے وہ کسی کو گالی کی ترغیب نہیں دے سکتا, تو صحابہ کسی کو گالی کی ترغیب کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم صحابہ کو اپنی طرح سمجھتے ہیں جیسے ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لچے لفنگے جو گلیوں میں پھرنے والے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں صحابہ وہ بھی ممبر رسول پر. آپ میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ مولوی صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر کسی عام انسان کو گالی دیں؟ مولوی صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر کسی عام انسان کو گالی نہیں دے سکتے, تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ذریعے وہ مولا علی کو گالیاں دلواتے ہوں گے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلواتے ہوں گے؟ میں نے ایک چیلنج کیا ہوا ہے, کہتے ہیں 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی. میں نے کہا 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی, ایک صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ نکال کے دکھا دیں, آپ کی جوتی ہمارا سر ہوگا. نہیں دکھلا سکتے انشاءاللہ تعالی, اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ویسے نہیں کہہ رہے. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئے, مہمان آئے تھے, بڑے مہمان نواز تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایریا کو کہا کہ کھانا کھلا دینا. مسجد چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, واپس آئے, پوچھا کھانا کھلا دیا ہے؟ کہا جی مہمانوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کھانا ہے. فغاضب ابو بکر وصبا, ابو بکر صدیق غصے ہو گئے, وصبا کرے مانا, یہاں مانا کریں گے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر والوں کو ڈانٹا, تنبیہ کی. سیدنا علی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے پر سب کیا, مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے موقف کی مذمت کی. آپ گوگل میں جائیں, سب کا لفظ لکھیں تو سب کے لفظ کے بے شمار معنی آتے ہیں. مذمت کرنا, تنقید کرنا, دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنا, گالی دینا, مختلف معنی آتی ہیں. معنی کو متعین کیا جائے گا قرائن کو دیکھ کر. جیسے میں نے بزرگوں کی مثال دی,
گھر میں تھے، انہوں نے گوشت مانگا تو کچا آیا، ہوٹل میں گئے تو گوشت مانگا پکا آیا۔ یہ قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گھر میں ان کا مقصود کچا گوشت لانا تھا اور بازار میں ان کا مقصود پکا گوشت لانا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر جگہ ایک ہی معنی کیا جاتا ہے، ہر جگہ گالی والا معنی کر دیا جائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کے بارے میں کہا کہ اگر اجازت مانگے تو دے دو۔ کہا جی میں تو نہیں جانے دیتا۔ حضرت سب عبداللہ نے بیٹے کو سب کیا، کیا مطلب گالیاں دی؟ نہیں، تنبیہ کی، ڈانٹا۔ اصل میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کہا تھا نا، ان کے درمیان ایک اختلاف ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ چپکلش ہوئی، تو جس میں الفاظ آتے ہیں کہ خالد نے سب کیا عبد الرحمن بن عوف پر۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کیا تو یہ امت کو بتلاتے پھرتے ہیں، نوجوانوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر میرے صحابہ وہ آدھا مد یا ایک مد وہ خرچ کر دیں تو بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے مقدر بھی سونا خرچ کریں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بتلانا چاہتے ہیں خالد بن ولید نے جب سب کیا تو اللہ کے نبی نے وہ برداشت نہیں کیا، تو امیر معاویہ کے سب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کو منع کرنے میں غلطی لگی ہے۔ مسند احمد کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، مسند احمد میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ آپ ہم پر اس لیے سبقت لسانی کرتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ دن پہلے اسلام لے کر آگے۔ سب کا معنی متعین کر دیا، سب کا معنی سبقت لسانی بھی ہوتا ہے، سب کا معنی ہر جگہ گالی دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، بالکل گالیاں نہیں دلوایا کرتے۔ اب اس لفظ کا پھر معنی کیا ہے؟ معنی متعین کریں، پھر معنی کیا ہے؟ جنگ صفین یاد ہے؟ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف یاد ہے؟ اختلاف کیا تھا؟ قصاص عثمان، یہی اختلاف تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ابھی بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ابھی نہ لیا جائے، کچھ وقت ٹھہر جائے، اس کے بعد قصاص لے لیتے ہیں۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر تنقید کیوں نہیں کرتے یا اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے کہ ہماری رائے ٹھیک ہے؟ تائید قرینہ البدایہ والنہایہ صفحہ 470 جلد 8۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک لم تقاتل معنا، آپ ہمارے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو گویا کہ ان کے فیصلے کو وہ غلط سمجھ رہے تھے، ان کے موقف کو غلط سمجھ رہے تھے، اس لیے فرمایا مالک لم تقاتل معنا، ہمارے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتیں مجھے مانے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو مجھے سرخ اونٹ کے ملنے سے زیادہ بہتر ہوتی۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تو غزوہ تبوک پر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سیدنا علی بھی راستے میں جا کر ملے، تو کہا رسول اللہ آپ مجھے بچوں کے پاس اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھی۔ اور دوسری بات آپ نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرمائی کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب، آپ باہر نکلے، آپ نے چادر لی اور چادر کے نیچے آپ نے فاطمہ، حسن، حسین، علی اور خود جمع ہوئے، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ان 3 باتوں کی وجہ سے فرمایا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر تنقید نہیں کر سکتا، یہ معنی بنے گا۔ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا کہا، کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں آتا کہ وہ گالی مراد تھی، گالی مراد نہیں تھی، تنقید مراد تھی، یہ معنی مراد ہے۔ اچھا ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ابو تراب پر لعنت کرے، رجل من آل مروان، رجل من آل مروان کا مطلب ہی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے آل مروان میں سے کوئی شخص، کون شخص تھا ہمیں کیا پتا؟
اس شخص کو متعین تو کریں. اگر آپ اس شخص کو متعین نہیں کر سکتے تو ایک مجہول شخص کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا نہیں دے سکتے. کس وجہ سے آپ تانا دیتے ہیں؟ پھر آل مروان، پھر جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود تسلیم کرتے ہیں اگر آل مروان ہو تو یہ تو یزید کے بھی بعد کا واقعہ ہے. اگر یزید کے بھی دور کے بعد کا واقعہ ہے تو پھر سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے اندر یا فضیلت کے اندر امت کے جو بڑے بڑے اکابر محدثین ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں لکھی، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ اسلامی لٹریچر پڑھ کے دیکھ لیں، اسلامی لٹریچر کے اندر بھی ان کے بارے میں صرف باغی کے الفاظ ملتے ہیں اور کوئی بات نہیں ملتی. میں نے کہا جہاں لکھی ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو، جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا نہیں ہے. میں نے کہا دنیا کے سارے لٹریچر کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ساری تحقیقات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، سارے انسانوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، قرآن کریم کی اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کہتا ہے میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. کر سکتے اس ایک آیت کا مقابلہ؟ جب کوئی شخص یہ کہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہیں یہ بتائیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں امیر معاویہ شامل ہیں یا نہیں؟ بس کہ جی سب کرتے تھے، کوئی کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر کوئی کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی وہ لعنت کروایا کرتے تھے، کوئی کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں شامل ہیں. قرآن کی اس آیت میں شامل ہیں یا نہیں یہ بتا دیں بس. اگر قرآن کی اس آیت میں شامل ہیں پھر ہم کسی اعتراض کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اعتراض کریں جو اعتراض بنتا ہوگا. کہتا ہے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو ہٹا دیا اور امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا. تو کسی نے کہا کہ آپ کو ہٹا کر امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا ہے. فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا ذکر سوائے بھلائی کے کسی چیز کے ساتھ نہ کرو. اس لیے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے. اکثر لوگ کہتے ہیں بنو امیہ کے خاندان میں عمر بن عبد العزیز عادل خلیفہ بنے تھے، پیچھے تو بادشاہ تھی. میں نے کہا شکر کرو تم عمر بن عبد العزیز کے دور میں نہیں تھے. کہنے لگا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا عمر بن عبد العزیز نے کبھی کسی کو کوڑے نہیں لگوائے، لیکن ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں ما رأیت عمر بن عبد العزیز، میں نے عمر بن عبد العزیز کو کسی انسان کو کوڑے لگواتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس انسان کے جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شتم کیا. عمر بن عبد العزیز نے اس کو لمبا ڈال کے کوڑے لگوایا. اگر تم اس دور کے اندر ہوتے تو عمر بن عبد العزیز تمہیں کوڑے لگواتے. شکر کرو تم عمر بن عبد العزیز کے دور میں نہیں تھے، لمبا ڈال کے تمہاری چھترول کی جاتی. پھر تمہیں پتہ چلتا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا بنتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، کسی نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی عشرہ مبشرہ ان کے ساتھ فرمایا برائی کا ارادہ کیا اور ان کو گمراہ سمجھتا تھا، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا قتل، اس کو قتل کیا جائے گا. اور جو گمراہ تو نہیں سمجھتا لیکن گالی دیتا ہے، فرمایا کہ اس کو سخت سزا دی جائے گی. یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول. آپ ہم سے کہتے ہیں جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں ہے، جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں ہیں. پھر میں کہوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ایک طرف رکھ دیا جائے، قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف رکھ دی جائے، دنیا کی ساری تحقیقات ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، آپ کے قول اور آپ قرآن کریم کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سبق یاد رہے گا. اگر کوئی شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے، آپ نے ایک آیت یاد رکھنی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. آپ نے سوال یہ پوچھنا ہے اس آیت میں امیر معاویہ شامل ہیں یا نہیں یہ بتا دیں بس. جو بھی اعتراض کرے، ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے ہمارے اکابر کا گودام خالی نہیں ہے. آپ کو ہر اعتراض کا جواب ملے گا، آپ اعتراض لے کر آئیں، جواب انشاءاللہ تعالی ہم سے پائیں گے.
اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔